نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، لاسٹ آڈیو میں جس میں مرزا پلمر کا ایک بھکت تھا تو اس کی میں نے قاعدے سے اس میں رنگائی پتائی کری تھی، تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو میں نے حدیث شریف بیان کری تھی تو اس میں ان کو اعتراض لگے کچھ، اور بڑے بھونڈے اعتراض لگے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اعتراض پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ ان صاحب کو کیا اعتراض لگے۔ سب سے زیادہ ان صاحب کو لگے، ان کا نام ہے ازور اعظمی، اور انہوں نے لکھا راحل صاحب تمہارا زیادہ مسئلہ ضعیف حدیث سے کیوں ثابت کرتے ہو ساریہ RTA استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کو دیکھیے اتنی ادب نہیں ہے کہ یہ ساریہ لکھ رہے ہیں حضرت ساریہ اور آگے RTA لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہیں جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی بڑے کے نام کو احترام سے یا عزت سے بولنے کے لیے، تعظیماً بولنے کے لیے حضرت لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کیا نام ہے اس کا ازور اعظمی کے باپ کا نام پوچھتا ہوگا، فرض کریں اس کے باپ کا نام ہے بھنو لال، تو کوئی پوچھتا ہوگا تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تو یہ کہتا ہوگا بھنو نام ہے میرے باپ کا، ہے نا۔ تو اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے والد کا کیا نام ہے، تو ہم بتاتے ہیں اسے کہ ہمارے والد کا نام محترم یہ ہے، محترم وہ ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ اپنے والد کا نام بتاتے ہیں۔ بہرحال اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتہ۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اب حدیث لکھنا نہیں آتا، ضعیف ہے، یہ کہانی کرانا بند کرو۔ جب بھی حوالہ تم سے مانگا جائے تو تم کہتے ہو منع کہاں ہے، جس کا جو دعویٰ ہے دلیل اسی کی ہی دینا ہے۔ اچھا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ منع کہاں ہے۔ آپ میرے سارے ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں، اٹھا کے پھر سے ایک مرتبہ چیک کر لیجئے۔ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، جو دلیل دیتے ہیں، پوری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مطابق جو بھی ہم بول رہے ہیں اس کو کتاب سے اس کا اسکین بھی ڈالا جائے، اور اسکین بھی اس صورت میں ڈالتے ہیں کہ HD ہو، پڑھنے میں آ رہا ہو، ریڈیبل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف نام کے لیے ڈال دیں اور پڑھنے میں نہ آ رہا ہو۔ تو جو جتنی اچھی کوالٹی ہو سکتی ہے اپنی طرف سے ہم وہ اس میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو ان بھائی صاحب کو یہ تکلیف ہوئی، جبکہ جو میں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث شریف یہاں بیان کری ہے اس میں یہاں پر اس کی سند کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جاہل ان پڑھ ہے تو یہ کیا جانے اس میں کیا ہے، اس کی غریب کا کیا اس میں دوش ہے بتائیے۔ تو بہرحال چلیے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی حوالہ تم سے مانگا جاتا ہے تم کہہ دیتے ہو منع کہاں ہے، یعنی ممانعت کہاں ہے نا، منع کہاں ہے، انکار کہاں ہے، ممانعت کہاں ہے، یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پہلے تو سناتا ہوں، کچھ سنیں گے برائے کرم۔ جتنی ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ اس کو نہ سنیں، چلی جائیں ذرا، چلی جائیں، ہم 3 تک گنیں گے، چلی جائیں، پھر ہم یہ ویڈیو پلے کریں گے۔ 1 2 3۔ چلیے اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کمبخت پلمر کیا مرزا کہہ رہا ہے، سنیے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت، بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ سامعین، آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، سن لیا اچھی طرح سے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس نے بھی کہا کہ اورل سیکس کی ممانعت کہاں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کہ یہ ویسٹرن کلچر میں جو فالو کیا جاتا ہے اورل سیکس۔ اب مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا اورل سیکس کے بارے میں، اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، کیونکہ دین میں کوئی چیز شرمانی بنا شرمانا بھی نہیں چاہیے، اور جو نہیں پتہ پوچھنا بھی چاہیے۔ جب شوہر اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں جائز، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جائز، لیکن جب وہ لوگ ہم بستری کرتے ہیں تو اورل سیکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹنا، اس پہ ہونٹ اور زبان لگانا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ جو صاحب ہیں پلمر صاحب، ان کے نزدیک اورل سیکس جائز ہے، اسی کو اورل سیکس کہا جاتا ہے، اور یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ باہری دیش جو انگریز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اورل سیکس از پرمیٹڈ ان اسلام، اس کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ بھئی الزام تو میرے اوپر لگا تھا
کہ تم کہہ دیتے ہو منع کہاں ہے، لیکن یہاں تو مرزا کہہ رہا ہے منع کہاں ہے، ممانعت کہاں ہے اس کی، ہے نا، منع کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مرزا خود ان کا کہہ رہا ہے کہ اورل سیکس منع کہاں ہے۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے تعلق سے بھی، بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان، منہ کا وہ حصہ زبان ایسی گندی جگہ پر لگائے گا جہاں سے رطوبت نکلتی ہے، منی نکلتی ہے، مزی نکلتی ہے، اور اگر فرض کریں کہ عورت ہے وہ ڈسچارج ہو گئی، تو جتنا بھی وہ آخور ہوگا وہ سب مرد کے منہ کے اندر پیٹ میں جائے گا۔ اور یہی اگر عورت کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ کرے تو عورت کے بھی منہ کے اندر اگر مرد ڈسچارج ہو گیا تو وہ سب عورت کے پیٹ کے اندر جائے گا۔ تو یہ مرزا کے نزدیک یہ جائز ہے، چاٹنا۔ اب اگر اب مرزا ہو سکتا ہے بھائی مرزا یہ سب کام کرتے ہوں، اور بھائی کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، تو اگر مرزا صاحب کی جو وائف ہیں اگر وہ پیشاب کر دیں تو مرزا صاحب اس کو گٹک بھی جاتے ہوں گے، بھائی ممانعت نہیں آئی ہے، جائز ہے۔ اور سیم اسی طرح مرزا صاحب کی بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، مرزا صاحب اگر پیشاب کر دیتے ہوں گے تو وہ بھی جائز ہے، ممانعت نہیں آئی، منع کہاں ہے، منع کہاں ہے؟ تو یہی چیز ازوار اعظمی صاحب کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ منع کہاں ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا ایک الگ مسئلہ، اتنا جواب ہو گیا۔ اب انہوں نے اس حدیث کی صحت کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ اعتراض میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان بابو جی کا اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد بن عجلان مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، ان سے روایت کر رہا ہے، ان والی روایت سما کے تشریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، اگر ساحل تم بخاری کی 2641 پڑھ لیا ہوتا ویسے بھی تمہارا ہر مسئلہ ضعیف حدیث بن گیا تھا۔ اچھا بہرحال تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے۔ چلیں سامعین، اب ہم آپ کو جو اسکین پیج دکھانے والے ہیں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اعتراض ان بابو جی کا کتنا بھونڈا تھا، اور جس طرح سے یہ الو کے پٹھے ہیں اسی طرح سے ان کا جو اعتراض تھا وہ بھی الو پٹھوانا تھا۔ چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سامعین اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس پہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ جو انجینئر علی مرزا کے جو بھکت ہیں پلمبر کے، تو انجینئر علی مرزا جو ہے وہ اپنے ان کا جو بابا ہے زبیر علی زئی، اس کی اندھی تقلید کرتا ہے یہ، اور اس کی اندھی تقلید میں اس روایت پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس میں راوی محمد بن عجلان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لہٰذا مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن محمد بن عجلان نے سما کی تشریح بیان کر دی ہے حدثنا کے الفاظ سے۔ محمد بن ابن عجلان خود کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد الیاس بن معاویہ بن قرہ سے یہ واقعہ ایسے ہی سنا ہے۔ اب آپ بتائیے، کتاب کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعت جلد 4 صفحہ 179181 حدیث نمبر 2537 2537۔ تو سامعین آپ نے دیکھا کہ ان کو ہم نے جس حساب سے انہوں نے سوال کرا اسی حساب سے ان کو جواب بھی دے دیے گئے۔ پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ منع کہاں ہے، دلیل لاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کہا کرو منع کہاں ہے، یہ کہہ رہے ہیں دلیل لاؤ۔ تو انجینئر علی مرزا کہہ رہا ہے اورل سیکس منع کہاں ہے، تو ہم انجینئر علی مرزا سے اور اس کے بھکتوں سے کہہ رہے ہیں دلیل لاؤ۔ ہو گئی بات برابر۔ پھر اس حدیث کے اوپر جنہوں نے اعتراض کیا اس کا بھی جواب ہم نے ان کو دے دیا الحمدللہ۔ چلیے ان کا چیپٹر کلوز۔ اب آج تاریخ ہے 17 مئی 2023۔ آج تقریباً 5 لوگوں کو کال کری، جس میں سے کچھ پلمبری تھے، 1-2 تبلیغی تھے اور 1 آدھ وہابی تھا۔ بہرحال کسی سے بات نہیں ہو پائی ہے۔ 1-2 نے کہا ہے کہ رات میں 10 بجے کال کرنا، تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ، اگر وقت ملا تو کال کریں گے، اگر کال کر دیتے تو آج وہ آڈیو بھی ڈال دیتے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کو کال کری جائے گی۔ اب جاتے جاتے آپ کو کچھ سنوا کے چلا جاتا ہوں۔ سننا چاہیں گے؟ سنیے ایک چھوٹی سی بھوت کی کہانی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کہانی سنو گے؟ کس کی کہانی سنو گے؟ یہ تو نکالو باٹل منہ سے۔ بھوت، کتنے بھوت کی؟ بہت بھوت، اور کس کلر کی بھوت کی؟ پنک بھوت، ٹھیک ہے۔ ایک بھوت تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ۔ کیا نام تھا؟ تیمیہ، ہاں۔
اور اس کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی. کیا نام تھا؟ نعمان گپی. اور ان سب کی اولادیں ہوئیں. ان کی اولادوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا ذاکر نائک. کیا نام تھا؟ نہیں بیگ. ایک کا نام تھا طارق جمیل. کیا نام تھا؟ جمیل. اچھا، اگر تمہیں طارق جمیل ملے تو اسے کیسے مارو گے؟ بم. ہاں، وہ کیسے روئے گا؟ اور اگر وہاں بھی آ جائے اسے کیسے بھگاؤ گے؟ کیسے بھگاؤ گے؟ بھاگ بھاگ، رک. بھاگ بھاگ. گٹر.